بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک پراپرٹی کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل ساہی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ریل اسٹیٹ سیکٹر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور ساتھ ہی بڑے پیمانے پر روزگار فراہم کرنے کا بہترین ذریعہ بھی تصور کیا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں کی اگر بات کریں تو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں مندی ضرور ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ مندی جو ہے وہ عارضی ہے، اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ ریل اسٹیٹ میں خریداری کے لیے بہترین وقت چل رہا ہے۔ کیا واقعی موجودہ جو مندی کی وجہ سے ریل اسٹیٹ اور خاص کر زمین اور جائیداد کی قیمتیں کم ہوئی ہیں؟ اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ساتھ ہی آج کے پروگرام میں بات ہوگی جو ریل اسٹیٹ سے وابستہ پڑھے لکھے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، جو بہت بڑا نمبر ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے راولپنڈی اور اسلام آباد کے اطراف میں ان گنت پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور بات کریں گے کہ ٹوٹل ان کا نمبر کیا ہے، اور ساتھ ان میں لیگل اور غیر قانونی سوسائٹیز کا نمبر کیا ہے، تعداد کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں۔ اسٹوڈیو میں کیا ہے جناب ارشد خان تنولی صاحب نے، آپ ریل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہیں، جبکہ ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں رحیم وائی صاحب، آپ ریل اسٹیٹ پالیسی ایکسپرٹ ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں کروں گا ارشد تنولی صاحب سے۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو سرمایہ کاری کے لیے بہترین تصور کیا جاتا تھا، موجودہ جو مندی چل رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت جو ہے وہ بھی ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے موزوں ترین وقت چل رہی ہے، یا کیا کرنا چاہیے سرمایہ کاروں کو اور خاص کر انویسٹرز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے امپورٹنٹ جو فیلڈ ہے ایک ہماری بزنس کی اور پاکستان کی اکانومی کی، اس میں آپ بات کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً مدعو کرتے رہتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے اس میں جو ریسیشن چل رہا ہے، کیا اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں جتنے بھی آپ ایکسپرٹ سے بات کریں گے، ان کی ایک ہی میرے خیال میں متفقہ رائے یہ ہوگی کہ ایک موجودہ جو وقت ہے یہ ایک بہترین وقت ہے کہ اس وقت پرچیزنگ کی جائے، ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، کیونکہ پاکستان کی جو جس طرح کی پاپولیشن ہے اور یہاں پہ جس طرح کی ریل اسٹیٹ کی فیلڈ ہے، یہ یہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ریل اسٹیٹ کی، اور آج بھی گھروں کی بہت زیادہ کمی ہے، پلاٹس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی جیسے ہی مارکیٹ بہتر ہوگی تو یہاں پہ ایک دم سے وہ ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوگی جس کو پورا کرنا بھی شاید مشکل ہو جائے گا۔ اچھا تنولی صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، مندی ضرور ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ریل اسٹیٹ جو خاص کر زمین جائیداد گھر یا پلاٹ کی قیمت کی بات کریں تو کیا قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں یا قیمتیں ویسے ہی برقرار ہیں؟ جی بالکل، قیمتیں کم ضرور ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مندی ہے، معاشی مندی ہے، اس میں لوگوں کی پرچیزنگ پاور اس طرح سے نہیں ہے، یا پیسے کی سرکولیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس وقت قیمتیں اپنی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پہ ہیں۔ تو اچھا یہ بھی بتائیے کہ جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا جو انویسٹر ہے وہ کسی اور جگہ یا کسی اور شعبے میں سرمایہ کاری کم ہی کرتا ہے، تو کیا اب جو سرمایہ کار جو ریل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتا تھا، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کم وقت میں زیادہ وہ ارننگ کر سکے، وہ جو انویسٹر ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہیں، یا وہ دیگر شعبوں کی طرف وہ دیکھ رہا ہے کہ اب مجھے یہاں سے ریل اسٹیٹ سے ہاتھ کھینچ کے کئی اور پیسے لگانے چاہیے؟ دیکھیں، جو ریل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے یا اس کی جو فیلڈ ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں وہ اس کے اندر وہ بہت تجربہ کار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جب مندی آ رہی ہوتی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس صورتحال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو انویسٹر ہے وہ ریل اسٹیٹ کی فیلڈ سے کہیں اور جا رہا ہے، منجمد ضرور ہے، تھوڑی سرکولیشن ہو رہی ہے، لیکن انویسٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ تھوڑا سا مطلب بزنس کم ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ میں رحیم صاحب آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، رحیم صاحب، یہ جو ریل اسٹیٹ کا انویسٹر ہوتا ہے اس کو موجودہ دور میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی کو اپنانا چاہیے، یا اس کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے اور وقت بہتر بھی آئے گا؟ دیکھیں جی، ایسی مارکیٹ کو انٹرنیشنل ٹرم میں بولتے ہیں ڈسٹریس مارکیٹ۔ ڈسٹریس مارکیٹ کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کی ٹریڈنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے تو آپ کی قیمتیں جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو سیلر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جن سیلرز کی نیڈ ہوتی ہے پیسوں کی، وہ اپنی جو آسکنگ پرائسز ہوتی ہیں اس کو کم سے کم کیونکہ نمبر آف بائر جب کم ہوتے جاتے ہیں تو سیلر اپنی ڈیمانڈ کو کم کرتا جاتا ہے، اس امید پہ کہ میں اپنی مسئلہ ارشد صاحب جیسے یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے، سیلر کی ڈیمانڈ کی، پرچیزر کی ظاہر ہے جیب اجازت نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ مہنگائی جس طرح وہ بڑھتی جا رہی ہے،
تو کیا کرنا چاہیے انویسٹر کو، اور خاص کر وہ جو عام بندہ جس نے پلاٹ لے کر گھر بنانا ہوتا ہے، مطلب جو اینڈ یوزر کی بات کرتے ہیں، تو اس کا رجحان کتنا کم ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں؟ دیکھیں جب ہم اینڈ یوزر کی بات کرتے ہیں تو اینڈ یوزر کے اس پہ تو اتنا زیادہ اثر نہیں پڑ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے گھر بنانا ہے اس نے گھر بنانا ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے یا 1 سال کا ویٹ کرے گا. لیکن جو اس میں جو ریسیشن آتا ہے یا جو کمی آتی ہے وہ بیسیکلی انویسٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب سرکولیشن کم ہو رہی ہے. اب ایک بندے نے اگر اپنی پراپرٹی بیچنی ہے اور اس کو سوٹیبل بائر نہیں مل رہا، اور جب سوٹیبل بائر نہیں ملتا تو سوٹیبل اس کو پرائس نہیں ملتی، اور یہی ایک وجہ ہے کہ اس وقت پراپرٹی کی قیمتیں بہت کم ہیں. اچھا مجھے بتائیے، ایک عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جو اچھے تگڑے پروجیکٹ ہیں ان کی قیمتیں تو ہمیں بالکل بھی دکھائی نہیں دیتی کہ کم ہو رہی ہیں، وہ بلکہ مزید بڑھی ہوتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ کچھ بہت بڑے انویسٹرز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے حالات میں ایسے پروجیکٹس لانچ کر دیتے ہیں، اس کے اندر اپنا انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ مارکیٹ کہاں پہ جا رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جیسے بینکس ہوتے ہیں یا انویسٹمنٹ فارمز ہوتی ہیں. تو اب چونکہ اب جس طرح کی مارکیٹ چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، تو اس ٹائم پہ بھی جو لوگ ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن کیے جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ان کو اس کا زیادہ پروفٹ ملے گا. عام بندہ جو گھر مطلب اینڈ یوزر کی ہم بات کریں، وہ پلاٹ لے کر گھر بنانا چاہتا ہے، تو موجودہ دور میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اور ریئل اسٹیٹ کی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کون سے بنیادی اقدام اس کو کرنے کی فوری ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں پہلے میں آپ کی دوسری بات پہ آؤں گا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو محفوظ کیسے بنائے. سب سے پہلے تو وہ یہ چیک کرے کہ اس کو کہاں پہ سوٹیبل ہے، جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اور اس کی ایکسیسیبلٹی کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کو چیک کرنا چاہیے کہ آیا وہ جو اسکیم ہے یا وہ جو جگہ ہے وہ کسی جو گورنمنٹ کی متعلقہ اتھارٹیز ہیں اس سے اپرووڈ ہیں، وہ اپرووڈ ہیں. پھر اس کو وہاں پہ فزیکلی جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا اور کنسٹرکشن کا کیا اسٹیٹس ہے، اور یہ چیزیں اور وہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں اور یوٹیلیٹیز ہیں اگر وہ اویلیبل ہیں تو میرے خیال میں یہ اس کے. لیکن اشیاء صاحب ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم صرف اداروں پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، یا ہم کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو برا کہہ دیتے ہیں. ہم خود تو وہاں جا کے زحمت نہیں کرتے کہ اس سوسائٹی کو دیکھیں، اس کے لیگل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا اس نے پوری کی ہیں، لینڈ اس کے پاس موجود ہے یا نہیں. ہم بس بڑی آسانی سے بس الزام لگا دیتے کہ ہمیں فلاں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس جو تھا اس نے ہمارے سے دھوکہ کر دیا. تو شہریوں کی بنیادی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بالکل دیکھیں شہریوں کو ضرور جہاں پہ آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا رہے ہیں وہ جگہ کو آپ دیکھنے ضرور جائیں، اس کے بارے میں آپ چھان بین ضرور کریں، موقع پہ جائیں، وہاں پہ لینڈ کی صورتحال دیکھیں، اس کی ڈیولپمنٹ کی صورتحال دیکھیں، اور پھر وہاں پہ جو بھی اتھارٹیز ایگزسٹ کر رہی ہیں، چاہے وہ ٹی ایم اے ہے، آر ڈی اے ہے یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی کوئی اتھارٹی ہے، اس کے آفس سے آپ فون کال پہ بھی اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے جو شہریوں کو بھی ادا کرنی چاہیے. اچھا یہ سوسائٹیز جو بنتی ہیں، بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس میں 3D اینیمیٹڈ جو موویز ہوتی ہیں اس میں دکھایا کچھ جاتا ہے، بنایا کچھ دیا جاتا ہے. تو کیا یہ ساری صورتحال جو بنی اوورسیز ہمارا جو انویسٹر تھا، جو کلائنٹ تھا، جب اسے وہ چیزیں نہیں ملتی تو اس کا اعتماد اس وجہ سے تو نہیں اٹھتا چلا جا رہا؟ دیکھیں جو اوورسیز ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے لیے اسٹل جو پراپرٹی کی فیلڈ میں انویسٹمنٹ ہے وہ سب سے ایک ہاٹ کیک ہے، اور اسی میں ہی ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پروز اینڈ کونس تو لگے رہتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن بتدریج ان میں کمی آتی جا رہی ہے. جس طرح کی گورنمنٹ کی اتھارٹیز نے اپنے آپ کو ایکویپ کر لیا ہے، جس طرح ٹیکنالوجی زیادہ ماڈرن ہو گئی ہے، اس سے جو ہے ان کا جو اعتماد ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے، اور ان کے لیے یہ آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو انالائز بھی کر سکیں. وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے چیزیں آسان ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز نہیں کرتے، دیکھنا پسند نہیں کرتے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے تو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور خاص کر جو اتنے بڑے بڑی کمپنیز بن چکی ہیں، اتنے بڑے دفاترز ہیں، اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ ہیں، تو اس سے وابستہ لوگ ان دنوں میں کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں کہ جو بالکل فار دا ٹائم بینگ جو لوگ اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ تو چھوڑ کے جا چکے ہیں، لیکن جو لوگ اس کو پروفیشنلی دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اسی فیلڈ کے اندر ہیں. وہ کنسٹرکشن کے اپنے پروجیکٹس جاری رکھ رہے ہیں، کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کر رہے ہیں. اگر کام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی ایک مہینے میں 20 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو 20 نہیں ہوتی، 5 ہو رہی ہیں یا 6 ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی کام ختم ہو گیا. رحیم صاحب آپ بتائیے گا، جیسے ارشد صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹرانزیکشن کم ہو گئی ہیں، کام ختم نہیں ہوا، کم ضرور ہوا. وہ جو چند لمحوں کے لیے آئے تھے، جو تازے آئے اور انہوں نے دیکھا کام نہیں چل رہا تو انہوں نے شاید سوئچ کیا ہے. تو آپ بتائیے گا کہ موجودہ جو دور چل رہا ہے، مندی ضرور ہے، تو
عام جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ لوگ ہیں انہیں انتظار کرنا چاہیے، کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے جی، ہم تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ایک پاکستان جو ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی جو ہے وہ مملکت ہے. 24-24-25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے. تو کام بند تو یہاں پر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو امپاسبل بات ہے کہ جی بالکل ہی مارکیٹ جو ہے وہ بالکل سٹالڈ کر جائے اور بالکل ہی ہالٹ ہو جائے. ایسا کبھی بھی نہیں، ٹرانزیکشن کم اور زیادہ ہو کم اور زیادہ لازمی ہوتی ہے، لیکن کام بند کبھی بھی نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جس وقت مارکیٹ کے اندر انسرٹینٹی ہوتی ہے تو آئیڈیل ٹائم، جیسا کہ ارشد صاحب نے فرمایا کہ آئیڈیل ٹائم یہی ہوتا ہے بائی کرنے کا. لیکن جو بیسٹ آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے وہ اس وقت ہوگا جس وقت مارکیٹ سٹاپ کر جائے گی گرنا. اور جیسے ہی مارکیٹ سٹاپ کرے گی، اسٹیبلٹی کی طرف آئے گی، اس کے بعد اس کا اپورڈ جو ہے وہ ڈائریکشن جو ہے اس کی اپورڈ کی طرف جو ہے وہ جانی سٹارٹ ہوگی. دیٹ وڈ بی دا آئیڈیل ٹائم، کیونکہ گرتی ہوئی مارکیٹ کے اندر انویسٹر کو یا پرچیزر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا اس سے زیادہ گرے گی کہ نہیں گرے گی، کیا مطلب میں جس بھی پرائس پہ خرید رہا ہوں اس سے زیادہ مارکیٹ نے فال کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو گرتی ہوئی مارکیٹ میں جب تک اسٹیبلٹی نہیں آتی تب تک جو ہے وہ پرچیزنگ ٹائم سٹارٹ نہیں ہوتا. دس از پوائنٹ نمبر 1. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے پہلے بھی پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس وقت نمبر 1 کے اوپر بزنس کنسیڈر کیا جاتا ہے. آلموسٹ ہر پاکستانی اس فیلڈ کے ساتھ اور اس شعبے کے ساتھ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں، یا کنزیومر کیپیسٹی میں، یا بروکریج کیپیسٹی میں، یا ڈیولپمنٹ کیپیسٹی کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں جڑا ہوا. اور obviously میں نے جیسے کہ عرض کیا 25 کروڑ کی آبادی ہے تو ریئل اسٹیٹ کی نیڈ تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. مشکل سے مشکل اور برے سے برے ٹائم کے اندر بھی ریئل اسٹیٹ کی جو گروتھ ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کی آبادی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، ویسے ہی آپ ریئل اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کو بھی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب مارکیٹ کا جو ٹریڈ والیوم ہے وہ اگر ایک نارمل لیولز کے اوپر نہ چل رہا ہو تو پھر پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم کسی ایسی مارکیٹ میں شفٹ کر جائیں جہاں پر ٹریڈنگ والیوم جو ہے وہ ذرا زیادہ اچھا چل رہا ہو. بالکل ایسے ہی ہے. رحیم صاحب آپ کی بات کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے. وقت ہے یہاں پہ ایک شارٹ کمرشل بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ کچھ پڑھے لکھے نوجوانوں کی کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، موجودہ مندی میں کیا وہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں. تو میں رحیم صاحب کی جانب آؤں گا. رحیم صاحب یہ بتائیے گا، آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پڑھے لکھے نوجوان وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے منسلک ہو چکے ہیں. یہ جو مندی کا دور چل رہا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وہ واقعی دل برداشتہ ہو رہے ہیں یا وہ ویٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، دل برداشتہ ہونے کی تو کوئی بھی بات نہیں ہے. ہم بحیثیت قوم ایک بڑی زندہ دل قسم کی قوم ہے، اور ہم جتنے برے سے برے بھی حالات ہوں ہم اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اور ابھی اس کے اندر دل برداشتہ ہونے کی بالکل بھی بات نہیں ہے. میرا تو اپنی جو بھی ہماری یوتھ ہے اور جو ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی کیپیسٹی ہے باہر کی مارکیٹس میں پرفارم کرنے کی، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اگر پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ایک بہتر روزگار جو ہے، یا وہ اگر وہ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے یا اچھے طریقے سے کمائی نہیں کر پا رہے تو وہ گلف کی مارکیٹس کا رخ کر لیں. آلریڈی جو پاکستانی ہے الحمدللہ وہ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ جو ہے گلف کے اندر، گلف کنٹریز کی جو 5-6 ممالک ہیں آپ کے، ان کے اندر وہ آلریڈی ڈومیننٹ ہے. اور جو بروکریج ہے بیسیکلی اس میں آلریڈی جو پاکستانی ہے اسپیسیفکلی وہ آلریڈی اس کو لیڈ کرتے ہیں اس مارکیٹ کو. جیسے دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہو گئی، عمان کی ہو گئی، بحرین کی ہو گئی، قطر کی ہو گئی. یہ جتنے بھی ممالک ہیں اس کے اندر ایک تو ریگولیٹری اتھارٹیز ہے، لائسنس لے کے کام ہوتا ہے، اور ریگولیٹڈ ہیں یہ ساری مارکیٹس، ٹرانسپیرنٹ مارکیٹس ہیں. اب میں آپ کو صرف ایک دبئی کی کا مثال دے دیتا ہوں. آن ایوریج پورے پاکستان کے اندر چونکہ ہماری ریگولیٹڈ مارکیٹ نہیں ہے تو ایک ایسٹیمیٹڈ فگر یہ ہے کہ ہمارا سالانہ 2000 ارب روپے کا ٹریڈ ہوتا ہے، بائنگ سیلنگ ہوتی ہے سالانہ. اور صرف دبئی کی جو مارکیٹ ہے یہ تقریباً نارمل ڈیز کے اندر ابھی بھی جیسے کہ ان کے ایسے ہی دن چل رہے ہیں تو یہ 10 سے 15 ہزار ارب کا سالانہ ٹریڈ کا ہوتا ہے وہاں پر. اب اس کی اگر آپ 2% یا 3% بروکریج صرف کیلکولیٹ کر لیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بروکریج ہوگی. اور ٹوٹل کوئی 2,500 سے 3,000 کمپنیز ہیں جو دبئی کے اندر بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہی ہیں، جس میں سے 1200-1500 کمپنیز جو ہیں یعنی کہ میجورٹی 50% پلس کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی نیشنلز کی ہیں.
اور اسی طرح اگر آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی بات کریں گے تو 12 سے 15 ہزار ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے دبئی کی مارکیٹ کے اندر، جس میں سے 7-8 ہزار ایجنٹ جو ہے وہ پاکستانی ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اور پرائم ایریا ہے ہمارا. ہم کبھی بھی جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتے، چاہے جس طرح کی مرضی مارکیٹ ہو. اور بریڈ اینڈ بٹر آپ کو پتا ہے پاکستان کا کوئی 30-32 ارب کی ریمیٹنس آتی ہے سالانہ باہر سے، 32 بلین ڈالر کی تقریباً ریمیٹنس آتی ہے. تو وہ اسی ہمارے جو ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا اس ریمیٹنس کے اندر بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیبر طبقے کا بھی ہے، ڈرائیونگ طبقے کا بھی ہے، اور ایلیٹ کا بھی ہے جو ڈاکٹرز انجینئرز ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں. لیکن جو ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ہے پاکستانیوں کی، وہ چونکہ گلف کے اندر اس ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہے، اس لیے وہ بھی بہت زیادہ اپنے ملک کی اکانومی کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو میں اپنے یوتھ کو یہ مشورہ دوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ گلف کی مارکیٹس کھلی ہیں اس وقت، بومنگ مارکیٹس چل رہی ہیں، ریگولیٹڈ مارکیٹس ہیں، اور وہاں پر بہت زیادہ نیڈ ہے. آلریڈی ہمارے پاکستانی وہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں. رحیم صاحب آپ گلف کی مارکیٹ میں کیوں جائیں جب اپنا ملک موجود ہے؟ وقتی ایک ضرور ایک پریشانی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہوتی، وقتی ضرور ہوتی ہے لیکن کاروبار چلتا رہتا ہے. تنولی صاحب یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ رحیم صاحب کی بات سن رہے تھے کہ گلف میں بہت بڑی مارکیٹ ہے اور بڑا کنٹریبیوٹ ہوتا ہے اکانومی میں، خاص کر جب ریئل اسٹیٹ کا شعبہ جو ہے وہ اچھا گرو کر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان میں نوجوان جو ہے وہ آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑی جلدی ہم نے بزنس کا آغاز کیا، بڑی جلدی ہم نے گاڑی لے لی اور اب حالات یکسر چینج ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کو واقعی سوئچ کرنا چاہیے ملک سے، یا اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہاں بہتر مواقع ان کو مل سکتے ہیں مستقبل میں؟ ایک تو فیصل بھائی جو بہت تیزی سے ترقی والی آپ نے بات کی، یہ بہت ایک انفارچونیٹ جو ایک ہے ایریا ہے ہماری ریئل اسٹیٹ فیلڈ کا. جو ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں جو گریجولی جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ ان حالات سے دل برداشتہ نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں ہی مندی آتی رہتی ہے اور یہی مارکیٹ پھر اٹھتی ہے. اور پاکستان کا جہاں تک ہم نوجوانوں کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو نوجوانوں کی آبادی ہے وہ پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی تعداد بہت اچھے پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اور اس میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کے ساتھ جو منسلک اب نئی جہتیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، اسکوپس نئے سامنے آ رہے ہیں، ان میں کام کریں. اس جو ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس کو آئی ٹی سے بہت زیادہ انٹر لنک کر دیا گیا ہے، اس کے اندر اپنا رول پلے کریں. پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو اگر جس طرح رحیم صاحب نے بات کی، بے شک اوورسیز پاکستانی بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر. بہت سارے دوسرے یورپین کنٹریز کے اندر بھی بہت زیادہ چانسز ہیں پاکستانیز کے لیے. لیکن آفٹر آل آپ کے جو اسکلڈ لوگ ہیں وہ اگر آپ کے ملک کے اندر رہ کے اس ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے تو آپ کا ملک ان ملکوں کے کمپٹیشن میں آئے گا، ان کو کمپیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. رحیم صاحب سے جانتے ہیں، رحیم صاحب آپ جیسا کہ آج کل بڑا ایک بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ دوسرے ملکوں کی جانب سوئچ کرنے کا سوچ رہے ہیں، بہت زیادہ کر بھی چکے ہیں. تو میرے خیال آپ کے پاس نمبر بھی موجود ہے کہ کتنے لوگ، کتنے نوجوان جو ہے وہ جا چکے ہیں، مزید کتنے پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے ہے. پاکستان میں انفلیشن آپ کو پتا ہے وہ 40-42% جو ہے وہ کراس کر چکی ہے، اور دن بہ دن جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس وقت ذرا مشکلات کا شکار ہے. ہماری اکانومی چونکہ بیسیکلی بہت زیادہ ایڈوانسڈ اکانومی نہیں ہے، اور ایک عام پاکستانی شہری جو ہے وہ ایک بینکنگ سسٹم کے ساتھ جڑا نہیں ہوا. ہمیں کوئی مارگیجز کے اوپر لون نہیں لیے ہوئے، کوئی جس کی ہم نے کو 25-30 سال تک ہم نے اس کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور کوئی انٹرسٹ بیس پاکستان کے اندر لونز جو ہے وہ اتنا بینک دیتے نہیں ہیں. تو ایک عام پاکستانی بیسیکلی یہ جو انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے اوپر افیکٹ آتے آتے ریسیشنز کا وہ ٹائم لیتا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سالوں کے اندر دنیا کے اندر 2-3 دفعہ گلوبل ریسیشن آیا ہے. پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ریسیشن آیا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو بھی گھر ہیں، پراپرٹیز ہیں، وہ ہماری اپنی ہوتی ہیں. ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ ہم خود خریدیں. بینکس ہمیں کو 20-20 25-25 سال کے لیے مارگیج دیتا نہیں ہے، لون دیتا نہیں ہے، اور ہم خود بھی پسند نہیں کرتے ایز اے نیشن کہ ہم اس طرف بیسیکلی جائیں. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان میں اس وقت کرنٹ اکنامک کنڈیشن کی وجہ سے تقریباً کوئی 13-13.5 لاکھ کی آبادی ہے جو ملک چھوڑ کے بیرون ملک جا چکی ہے کاروبار کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں. اور کوئی 6-7 لاکھ جو ہے وہ ابھی پائپ لائن میں ہے اگلے 2-3-4 مہینوں کے اندر جن کے ٹریولنگ پلانز ہیں. تو آلموسٹ 2 ملین کی آبادی ہے پاکستان کی جو بیسیکلی یہاں سے جانا چاہ رہی ہے، اور وہ اوورسیز پاکستانی میں شامل ہو جائے گی. جی 2 ملین کے تقریباً لوگ ہیں. جی بالکل ایسے
یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ خاص کر نوجوان شروع تو کرتے ہیں بزنس، لیکن اب ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں تو پیسے کما رہے ہیں، آج کل نہیں آ رہے، وہ باہر چلے جائیں، تو آگے کون سا وہ جا کے کوئی انہیں جو موجودہ وہ بزنس کر رہے ہیں اسی میں وہ کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی کسی گروسری شاپ پہ نظر آتے ہیں یا ٹیکسی چلاتے ہوئے دکھائی دیتے، تو اپنے شعبے میں وہاں جا کے کیوں نہیں اس کو کنٹینیو کرتے؟ جی اگر وہ اسکلڈ بندہ ہے جو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا کام اگر کسی بندے نے سکسیسفلی 2-3 سال کر لیا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کے مار نہیں کھاتا ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں، کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ اب ہماری مارکیٹ اس کو اتنا زیادہ ٹرین کر دیتی ہے کہ اس کو جو فیس ریڈنگ ہوتی ہے، جو کسٹمر کی ریڈنگ ہوتی ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو لیڈ کا ٹرن اوور ہے باقی دنیا کے اندر، وہ 90 پلس ہے۔ پاکستان کے اندر تو شاید کوئی 1-2% ہے لیڈ کا ٹرن اوور، لیکن باقی دنیا کے اندر 90 پلس ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ٹرانزیکشن جو ہے بڑے آرام سے ایزیلی ہو جاتی ہے اور آپ بڑے اچھے اور ہیلدی جو انکم ہے وہ کماتے ہیں۔ ایک ایوریج جو پراپرٹی ڈیلر ہے یا بروکر ہے وہ دبئی کی مارکیٹ میں آپ دیکھ لیں 15 سے 20 لاکھ روپے پاکستانی آن ایوریج کماتا ہے پر منتھ، اور اب یہی پاکستان میں دیکھیں، اور مطلب وہاں پر جتنی بھی لیڈز وہاں پہ جنریٹ ہوتی ہیں وہ 90-95% لیڈ جینون ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی ابھی ہم نے اتنا زیادہ گرو نہیں کیا اور اتنا زیادہ ہم ابھی ایجوکیٹڈ یا لٹریسی لیول اتنا نہیں آیا۔ جو تنولی صاحب نے بیسیکلی جو ٹیکنالوجی کی بات کی، نو ڈاؤٹ ہی پاکستان ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین لوگ ہیں، ہم بلاک چین کی طرف بھی آ چکے ہیں، ہم نے ریٹس بھی کھول لیے ہیں، ہم نے اور بھی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہیں۔ ایم ایل ایس سسٹمز پاکستان کے اندر بہت زیادہ آ گئے ہیں، 3-4 ایم ایل ایس سسٹمز ہیں، کارپوریٹ کمپنیز ہیں جنہوں نے 3-3 4-4 5-5 ہزار امپلائیز جو ہے وہ رکھے ہیں اور پورے ملک کے اندر انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہوا ہے، سیلز کا نیٹ ورک انہوں نے بنا لیا ہے۔ ایسی بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ جو نیڈ ہے 25 کروڑ کی آبادی ہے، ہاؤسنگ نیڈ تو کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتی، اور کم اور زیادہ لازمی ہو سکتی ہے انویسٹمنٹ کا معیار، لیکن نیڈ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو باہر جانے والے ہماری یوتھ ہے اس کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی لیبر لیول کی جو ہے آپ جاب کریں، یہ ایک وائٹ کالر انڈسٹری ہے اور ایک بڑی بلو کالر انڈسٹری ہے، اور یہاں پر جب آپ جا کے وہاں پہ پرفارم کریں گے تو بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ اور بڑے اچھے لیول کی انکم جو ہے وہ آپ کما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ رحیم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پبلک پر وقت دیا۔ ناظرین یہاں وقت ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ راولپنڈی کے اطراف میں ان گنت پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، قانونی ان میں کتنی ہیں اور غیر قانونی کا نمبر کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، اور جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں عوام کو وہ کتنا چونا لگا رہی ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بریک کے بعد عثمان مغل صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے جانیں گے کہ راولپنڈی کی اگر بات کریں تو عثمان صاحب راولپنڈی میں ویسے نمبر کیا ہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اب تک کتنی سامنے آ چکی ہیں؟ جی بہت شکریہ فیصل صاحب پروگرام میں بلانے کے لیے۔ راولپنڈی جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70 لاکھ آبادی کا ایک بڑا شہر ہے، اور اس کے اندر مجموعی طور پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 384 ہے، لیکن بدقسمتی سے صرف 384 ہاؤسنگ سوسائٹیز میں صرف 67 کے قریب ایسی سوسائٹیز ہیں جو صرف قانونی ہے، جن کے پاس این او سی جو ہے وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو این او سی ہے وہ جاری ہے، اور 203 ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں شہر کے اندر جو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے کیمپ آفیسز بنائے ہوئے ہیں، بکنگ آفیسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور 114 کے قریب ایسی ہیں جن کی فائلز کے اوپر اس وقت آر ڈی اے جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ وہ تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر جو پرائیویٹ افغان انہوں نے جو گارڈز ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ قتل، اغوا اور اقدام قتل کی سنگین وارداتوں میں بھی ملوث ہیں، مطلب کرمنل لوگ رکھ کے یہ سوسائٹی کو چلا رہے ہیں۔ تو عثمان صاحب اتنا بڑا نمبر ہے سوسائٹیز کا جو یہاں پہ ہم سنتے ہیں نام، صرف 67 جو ہیں وہ رجسٹرڈ، تو باقی کام کیسے کر رہی ہیں؟ کیونکہ عمومی طور پہ اگر پریکٹس کریں، قانونی ہم بات کریں تو سب سے پہلے موجودہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس کو ایل او پی جمع کروانا ہوتا ہے، پھر این او سی لینے کے بعد وہ سیل پرچیز کرنا شروع کرتی ہے۔ تو کیا یہاں پہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ سیل پرچیز کر رہی ہیں یا ابھی انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے جو لیگل ریکوائرمنٹ پوری ہوگی تو وہ پلاٹ بیچیں گے؟ جی دیکھیں، کیونکہ جو یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں راولپنڈی کے اندر، یہ اتنے بااثر لوگ ہیں کہ یہ اپنی مرضی کے جو راولپنڈی کے ضلع انتظامیہ کے جو افسران ہیں ان کے تقرریوں اور تبادلوں میں بھی ملوث ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ان کے خلاف 134 مقدمات جو ہیں وہ درج کروائے گئے ہیں، اور راولپنڈی پولیس نے بھی ان کے خلاف جو وہ مزید کارروائیاں کرنے کا جو وہ فیصلہ کیا تھا، اور سابق سی پی او راولپنڈی
جو اس وقت SSP آپریشن DIG آپریشن اسلام آباد کے عہدے پر جو وہ تعینات ہیں، انہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف 350 سے زائد مقدمات جو وہ درج کیے تھے اور 730 افراد انہوں نے گرفتار کیے تھے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سنگین نوعیت کے جو مقدمات ہیں وہ بھی درج کیے گئے تھے۔ ان میں قتل کے مقدمات، اقدام قتل کے اور دہشت گردی کے 9 مقدمات ان کی جانب سے جو وہ درج کیے گئے تھے۔ 4 مقدمات ایسے تھے جو انہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو پرائیویٹ گارڈ تھے انہوں نے شہریوں کو صرف اس کے لیے اغوا کیا تھا کہ انہوں نے اغوا کرنے کے بعد ان کی زمینوں پر جو وہ قبضہ کرنا تھا اور انہیں اگلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو وہ فروخت کرنا تھا۔ اچھا تنولی صاحب، اتنا بڑا نمبر موجود ہے راولپنڈی کے اطراف، ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، متعلقہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، متعلقہ محکمے جو ہوتے ہیں، وہ بروقت ایکشن کیوں نہیں لیتے ان کے خلاف؟ دیکھیں، جو مغل صاحب نے بات کی اس میں ایک چیز تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے اور دوسری چیز بڑی حوصلہ افزا بھی ہے۔ پہلی انہوں نے جو بات کی کہ اتنی بڑی تعداد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ انلیگل ہیں اور اس کے بعد ان کے لوگ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں، اور دوسری جو حوصلہ افزا بات تھی کہ اتھارٹیز نے کوشش کی کہ ان کے خلاف مقدمات کا اندراج یقینی بنایا جائے، پھر کوئی گرفتاریاں بھی یقینی بنائی گئیں۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے کہ آپ کے قانون کا جو نفاذ ہے، آپ کا جو عدالتی نظام ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ لیکن پولیس جب ایک مقدمہ درج کر لیتی ہے، بندے کو گرفتار کر لیتی ہے، اس کے بعد استغاثہ کا بڑا رول ہوتا ہے، پھر جو آپ کی جوڈیشل سائڈ ہے اس کا بڑا ایک رول ہوتا ہے کہ ان کیسز کو کتنی جلدی نپٹاتے ہیں۔ تو بہت کم مثالیں ہیں ہمارے سامنے جس میں لوگوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پہ سزا دی گئی ہو۔ اچھا عثمان صاحب، یہ بھی ہم پریکٹس دیکھتے ہیں کہ جتنی متعلقہ اتھارٹیز ہیں، ہم راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں تو RDA ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ بھی ایک شکوہ سامنے آتا ہے کہ ہم اپلائی کرتے ہیں، NOC لینا چاہتے ہیں، لیکن اتنی ہرڈلز ڈال دی جاتی ہیں کہ بڑا مشکل پروسیس بنا دیا جاتا ہے، تو ہم اس وجہ سے پھر فائل تو سبمٹ کروا دیتے ہیں اور ہم سیل پرچیز شروع کر دیتے ہیں اور کوشش میں ہوتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد NOC مل جائے۔ تو کیا واقعی NOC کے مرحلے کو RDA کی جانب سے مشکل بنایا جاتا ہے؟ جی دیکھیں، جو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے NOC کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی آسان کر دیا ہے، لیکن اب چونکہ جو ان کی جانب سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ کافی رکاوٹیں ہیں راستوں میں کہ NOC لینا کافی مشکل ہو چکا ہے، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ شہر کے اندر 203 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور وہ ایک پلاٹ 10 لوگوں کو ان کی جانب سے جو وہ فروخت کیا جاتا ہے، اور اتنی ان کے پاس اپنی زمین نہیں ہے جتنی انہوں نے فائلز جو ہے وہ شہریوں میں فروخت کر رکھی ہیں۔ اور اس کے حوالے سے جو تمام ڈیٹا ہے وہ RDA کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کو اپڈیٹ بھی انہوں نے کر دی ہے، اور شہریوں سے وہ بارہا مرتبہ یہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس طرح کی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہ کریں جس کو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جو وہ NOC نہ جاری کیا گیا ہو۔ عثمان صاحب، اگر ایریا وائز ہم بات کریں تو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں کہاں کا واقع ہیں؟ چکری سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ کہاں تک جا کے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، شہر کے اندر جو ہے وہ 78 کے قریب سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے پاس RDA کا NOC نہیں ہے، لیکن وہ شہر کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پٹھوار ٹاؤن کی بات کی جائے تو 46 غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کے پاس NOC نہیں ہے، لیکن وہ شہر کے بیچوں بیچ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مری میں 49 اور ٹیکسلا میں 24 اور گجرخان میں 5 ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے زمینوں پر قبضے کرنے کے لیے اور جو قوانین RDA کی جانب سے بنائے گئے ہیں کہ آپ کو NOC لینے کے لیے اتنا رقبہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ افغان فورس جو ہے وہ رکھی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران انہوں نے پولیس پارٹی جو ہے اس کے اوپر بھی فائرنگ کی، اور یہاں پر جو SP صدر تھے نبیل کھوکھر، انہوں نے متعدد مرتبہ وہاں کے دورے بھی کیے، اور سب سے زیادہ جو مقدمات ہیں وہ تھانہ چونترا جو ہے اس کے اندر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ بالکل جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں، تو تنولی صاحب یہ صورتحال ہے کہ پنڈی کا ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ جہلم سے سٹارٹ کر لیں، چکری سے سٹارٹ کر لیں یا ٹیکسلا سے سٹارٹ کر لیں، کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے راولپنڈی کہہ تو دیا جاتا ہے، اس کے نام سے لکھا تو جاتا ہے، NOC یا وہ فاٹا سے لے رہے ہوتے ہیں یا ان کے پاس NOC ہوتا نہیں ہے، تو یہ کیا معاملہ سارا چل رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بڑی ہوش ربا انکشافات ہیں جو مغل صاحب جیسے اچھے جرنلسٹوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے ہیں فیلڈ کے اندر جا کے اور پھر حقائق جو ہے سامنے لے کے آتے ہیں فگرز کے ساتھ۔ اس میں جو ایک ذمہ داری بنتی ہے اداروں کے ساتھ ساتھ جو ریئل اسٹیٹ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور جو انڈسٹری کا درجہ دینے کا ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا ہمیشہ سے، اس میں یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو پراپر لائسنس جاری کیا جائے اور ان کو یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ کسی غیر قانونی اسکیم میں کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں، شہری 5% سے بھی کم تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ جا کے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔
90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کسی کی کنسلٹنسی لیتے ہیں, کسی کی خدمات لیتے ہیں جو اس کو وہاں پہ انویسٹ کراتے ہیں. تو اگر یہ مرحلہ بھی اگر کر لیا جائے کہ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کو پابند کیا جائے, اور اگر وہ اس طرح کی سرگرمی میں ملوث ہوں تو ان کا لائسنس منسوخ کیا جائے اور وہ دوبارہ اس فیلڈ میں کام کرنے کے قابل نہ ہوں, تو بھی اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. لیکن ارشد صاحب ایک عام پریکٹس یہ بھی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کرتا ہے نہ تو اس کے پاس کوئی ڈگری ہوتی ہے, اور اگر آپ پڑھے لکھے نوجوانوں کی بات کریں وہ ڈگری تو ضرور لے لیتے ہیں, لیکن متعلقہ جو ان کا جو شعبہ ہے جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا, ان میں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کی جاتی, نہ کوئی تربیت ان کو دی جاتی ہے, نہ ٹریننگ مطلب کرائی جاتی ہے. بس آتے ہیں ایک دفتر کا آغاز کرتے ہیں, کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں, کوئی مطلب فلیٹ لیتے ہیں, شاپ لیتے ہیں, آغاز کر دیتے ہیں. تو یہ پریکٹس کیوں مطلب یہ اتنی پاکستان میں زیادہ ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں یہ فقدان ہے کہ ان کو ٹریننگ نہیں دی جاتی اور کوئی ان کو نہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کا کام ایسے شروع کرنا ہے, یہ اس کے بنیادی مراحل ہیں جن سے آپ نے گزرنا ہے, بس آپ دفتر لیں کام شروع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جو ایک پراپر اتھارٹی کا قیام ہو, جو پورے پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس ہیں, جو لوگ کام کرتے ہیں, چاہے وہ بالکل نئے اس فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں یا جن کو چاہے اس میں کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں, ان سب کو ریگولیٹ کرے, ان سب کو رجسٹرڈ کرے, اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد ان کے لیے کوئی کورسز کا انتخاب یا اس میں شمولیت یقینی بنائے, جس میں پہلے تو ان کو بیسیکلی سکھایا جائے کہ کیا لیگل ہے اور کیا انلیگل ہے, اور کیا ایتھیکل ہے اور کیا ان ایتھیکل ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اگر وہ پراپر یونیورسٹی سے بھی نہیں آتے تو ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی انلیگل ہاؤسنگ اسکیم میں کسی کا سرمایہ لگوا رہے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, اور وہ کتنے ایک بڑے ظلم اور ناانصافی والی بات ہوتی ہے. عثمان صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جو بہت بڑا نمبر بتایا ہے کہ جس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کتنی ان میں سے ایسی ہیں جنہوں نے کوئی ایک پیپر بھی جو ہے متعلقہ اتھارٹی میں جمع کروائی ہے, یہ سب کاغذوں پر ہے؟ جی یہ 203 جو نمبر میں بتا رہا ہوں, ان کی کوئی دستاویزات جو ہیں وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ RDA جو ادارہ ہے جو ان کو NOC جاری کرتا ہے, اس کے اندر اپنی بہت ساری خامیاں ہیں, ان کی اپنی کالی بیڑیں ہیں, کیونکہ افسران جو ہے وہ خود وزٹ نہیں کرتے اور ان کے سائڈ ایریاز پر بنے ہوئے جو آفیسز ہیں وہاں پر خود نہیں جاتے, اور یہ سارا جو ان کی ٹیم کا جو کام ہے یہ صرف ایک دیوار گرا دیں گے اور اس کی ایک تصویر بنا کر افسران کو شیئر کر دیں گے کہ ان کا بکنگ آفس جو ہے وہ ہم نے گرا دی ہے. اور دوسری جانب یہ جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے جو سوسائٹی ہے اس کو یہ شو کیا ہوا ہے کہ ان کے پاس NOC موجود ہے, اور سادہ لوگ شہری جو ہیں وہ اسی جانسے میں آ کر وہاں پر پیسے جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد متعلقہ جو ادارے زندگی بھر کی جمع پونجی جو لٹا بیٹھتے ہیں. لیکن عثمان صاحب آپ بھی پنڈی میں سارا دن رپورٹنگ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ بل بورڈ دیکھ لیں یا کوئی بڑی شاہراہ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا ہاؤسنگ سوسائٹی, ایسے اس کے خوبصورت بینرز لگائے ہوں گے, بڑی خوبصورت اس کی تصویریں بنائی ہوں گی, ان کا حقیقت سے واسطہ ہی نہیں ہوتا. تو کیا RDA حکام یا متعلقہ حکام جو ان کو یہ بینرز یہ جو جتنے بھی بل بورڈ ہیں یہ نظر نہیں آتے ان کو؟ جی بالکل آپ نے درست سوال کی ہے. RDA کے جو اپنے لوگ ہیں جو مختلف جگہ پر اسٹیمرز, بینرز اور یہ چیزیں لگانے کی جو وہ اجازت دیتی ہیں, ان میں PHA کے لوگ بھی شامل ہیں. اور ہاؤسنگ سوسائٹی RDA کا کیا سٹینڈ ہے؟ RDA کے حکام سے بات ہوئی کہ اتنے بل بورڈ ہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتے, تو ان کا کیا کہنا ہے؟ جو RDA کے جو افسران ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کر رکھے ہیں. 134 مقدمات کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان کے خلاف ابھی تک یہ مقدمات جو ہے وہ درج کیے ہیں. لیکن راولپنڈی پولیس جو ہے اب چونکہ RDA کا جو ادارہ ہے اس نے اتنے مقدمات جو ہے وہ ان کے خلاف درج نہیں کروائے جتنے راولپنڈی پولیس نے خود درج کیے ہیں. 350 سے زائد مقدمات جو انہوں نے درج کیے ہیں, 17 سرچ آپریشنز جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, اور وہاں سے 730 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, جدید اسلحہ وہاں سے برآمد کیا گیا ہے. لیکن عثمان صاحب مقدمے درج ہو گئے, سارا کچھ ہو رہا ہے, سیل پرچیز وہ سوسائٹیاں تو اپنے پلاٹ بیچ رہی ہیں, دڑا دڑ فون آ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے, لوگوں کو کالز آ رہی ہوتی ہیں, میں بھی RDA جو ہے ان کو بھی کالز آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا اتنے وہ لا علم ہے کہ سوسائٹیاں بک رہی ہیں, جگہ ان کے پاس ہے نہیں, NOC ان کے پاس ہے نہیں, تو RDA تو بالکل میرا خیال ہے کہ بالکل ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا ہوں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں وہ اتنے بااثر ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن لینے کے لیے جو ہے وہ اجازت دے گا یا کارروائی کرنے کا وہ فیصلہ کریں گے, اس کارروائی سے پہلے اسی افسر کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال ہیں شہزاد ندیم بخاری صاحب جو CPO راولپنڈی تھے, اور انہوں نے سب سے زیادہ مقدمات
ان کے خلاف جو ہے وہ درج کی ہیں اور اس کے بعد راتوں رات ان کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے. نئے آنے والے جو تمام افسران ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں اور کاغذی کارروائی تو وہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ دعوے اور وعدے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف وہ بلا تفریق اور بلا امتیاز کارروائیاں کریں گے, لیکن اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہوئی شہر کے اندر جو وہ نظر نہیں آ رہی, اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اپنی جمع پوجی گوا رہے ہیں اور ان کو نقصان اٹھا رہے ہیں. تنولی صاحب, اتنی آپ نے باتیں سنی, فیکٹ اینڈ فگرز بھی ہیں, تمام نمبرز بھی آپ نے سنے, لیکن آپ خود بھی ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں. آپ کو آج تک کسی متعلقہ حکام نے یا کوئی ایسا حکومتی نمائندہ یا کوئی ادارے کا کہ جس نے کہا کہ یہ فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, یہاں پہ آپ نے سیل پرچیز نہیں کرنی, کیا کبھی کسی بھی ایجنٹ کو, کسی بھی بروکر کو روکا گیا ہے؟ نہیں, انفارچونیٹلی بالکل بھی نہیں. کوئی آگاہی نہیں دی جاتی, بلکہ میرے خیال میں تو شاید حکومت کے جو ادارے ہیں ان کے پاس تو یہ اسٹیٹ سے نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے فیلڈ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور کون کون سے لوگ کام کرتے ہیں اور کون کس پیمانے پہ کام کر رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈیٹا ان کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اگر ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے تو میسج کنوے کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے. آج کل تو جدید ٹیکنالوجیز ہیں, جدید ٹولز ہیں, ایک میسج آپ ڈالیں سب لوگوں کو ڈیلیور ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں سب سے پہلے اس کو ریگولرائز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل ارشد صاحب, جیسے ارشد صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے اور انڈسٹری کا درجہ تو میرا خیال اس کو دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ ارشد خان تنولی صاحب, آپ نے پروگرام پبلک پراپرٹی کو وقت دیا. عثمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے کوشش کی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے اطراف جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی ہے. آپ کہیں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو متعلقہ سوسائٹی کا لیگل سٹیٹس لازمی چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کسی بھی دھوکہ دہی سے اور جمع پونجی لٹانے سے بچ سکیں. آئندہ ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوگے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.